السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بہت ہی پیارے بھائی رانا محمد اسماعیل صاحب دی شادی خانہ آبادی دے پر مسرت موقع تے اج دے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک جڑے دو خاندان بلکہ ایک ہی خاندان دیاں قربتاں دے اندر اور محبتاں دے اندر مزید اللہ نے اضافے فرمائے نے، اللہ رہندیاں نسلاں تک کے محبتاں قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ پاک اس جوڑے دیاں جھولیاں نو اپنی رحمت دے نال معمور فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک دا کتنا بڑا احسان ہے کہ انے لگے نے اینو لا دیو ہے جڑا یہ اینو بند کر دیو ہے باہر چلو کہ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہیں اس پیغمبر نے ہر حوالے دے نال
موقع خوشی دا ہوئے یا غمی دا، زندگی انفرادی ہوئے یا اجتماعی، مجلس اپنیاں دی ہوئے یا بیگانیاں دی، معاملہ لین دا ہوئے یا دین دا، زندگی دے دن ہون یا راتاں، لڑک پن ہوئے جوانی ہوئے یا بڑھاپا، ہر معاملے دے اندر اپنی امت دی بہترین رہنمائی فرمائی ہے، بہترین رہنمائی۔ اور جڑا بھی امتی تاریخ اس بات دی شاہد ہے کہ پیغمبر دی سیرت دے مطابق جنہیں زندگی گزاری اور اپنے معمولات نو سر انجام دیتا ہے، او دی زندگی بڑی ہی پرسکون اور بڑی ہی برکت والی اور بڑی ہی اطمینان والی، بڑی ہی عزت اور وقار والی گزری۔ اور آج بھی ہوئی اصول ہے اور قیامت تک ہوئی اصول رہے گا کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان اپنے سینے دے نال لگایا، اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا دے اندر انہاں دے کردار نو چمکایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے زندگی دے اندر انہاں نو سکون عطا فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی کی آپ نے فرمایا کہ تواڈے وچوں بہترین لوگ وہ نے جڑے اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہیں، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میری امت دے لوگوں میں تواڈے سارے وچوں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں۔ جڑا اپنے گھر دے اندر بہتر ہے وہی بندہ حقیقت دے اندر بہتر ہے، اور جڑا گھر دے اندر ہی ظالم، جلاد، بے انصاف اور بد اخلاق ہوئے، وہ بندہ معاشرے واسطے بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ معاشرے واسطے بھی ایسا بندہ خیر دا ذریعہ نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ او دے کولوں بھلائی دی توقع نہیں کیتی جا سکتی۔ اور کائنات دے امام نے کی ارشاد فرمایا ہے ازدواجی زندگی دے متعلق کہ شیطان دا تخت جڑا ہے وہ پانی دے اوپر ہے، اور او دے جتنے بھی کرندے نے وہ شام دے وقت اپنی اپنی رپورٹ جا کے شیطان نو پیش کر دے، ہر کسے نو شاباش ملدی، ہر کسے دی حوصلہ افزائی ہوندی، لیکن ایک ایسا کرندہ، ایک ایسا او دا نمائندہ، ایسا شیطان جڑا اس بات دی خبر دیندہ ہے کہ میں میاں بیوی دے درمیان جدائی ڈال دیتی، میں میاں بیوی دے درمیان اختلاف پیدا کر دیتا ہے، میں خاندانوں نو آپس دے اندر جدا جدا کر دیتا ہے۔ تو حضرات سرکار مدینہ نے فرمایا کہ شیطان جڑا اتنا راضی ہوندا ہے کہ سپیشل انہوں پروٹوکول دے نال او دی عزت افزائی کردا ہے اپنی نگاہاں دے اندر، انہوں اپنے سینے دے نال لگاندا ہے اور کہندا ہے جڑا کم تو کیتا ہے اے ہور کوئی بھی نہیں کر سکیا۔ معاشرے دے اندر اور معاشرے دی اصلاح واسطے اور بہترین معاشرے دی تشکیل واسطے گھر دا بہترین ہونا بنیادی چیز ہے۔ ازدواجی زندگی دا پرسکون ہونا اور گھر دی زندگی دا باعث اطمینان اور اچھا ہونا یہ ایک سب تو بنیاد ہے معاشرے دی اصلاح دی۔ اج اسی لوگ سارے جہان دی اصلاح کرنے واسطے نکلے، ساری دنیا نو ٹھیک کرن دے بارے سوچ رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے گھراں دا سانو اندازہ ہی نہیں، سانو پرواہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ساڈے معاشرے دا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا تے اگلے دی آخرت دی فکر ہے،
نہ میرے مسلمان بھائیوں، میرا پیغمبر آیا اس دنیا تے کائنات دے امام نے ایسی معاشرے دی تطہیر فرمائی اور ایسا معاشرے نو دا تزکیہ نفس فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ نبی دی آمد دا مہینہ ہے نا تے اللہ ذوالجلال پیغمبر دی آمد دا ذکر فرما رہے نے، ذرا محبت دے نال ذوق اور شوق دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اگر دو چار بندے اندر تشریف لے آن تے ساڈا کورم پورا ہو جائے گا، ادھر ہے جگہ کافی، ایس سائڈ پنڈیاں دے نال مقابلہ پھر بھی اسی کران گے، سجے کھبے تسی بیٹھ جاؤ، جزاکم اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، باقی ذرا قریب ہو جاؤ، قریب قریب تشریف لے آؤ۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک بار اونچی کہہ دے ہو اللہ ذوالجلال دا قرآن پیغمبر دی آمد تو قبل معاشرے دا اجمالاً ذکر فرما رہے آئے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلے معاشرہ وعدے گمراہی دے اندر مبتلا ہے، ہر قسم دی گمراہی ہی گمراہی، جہالت ہی جہالت، اندھیر نگری ہی اندھیر نگری۔ اللہ اکبر کا تسی جانتے ہو نا کہ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے عورت دا مقام کی سی، عورت دا وقار کی سی، ایک بیٹی دا احترام کتنا خوشی، بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والا معاشرہ، عورت نو نحوست دی علامت سمجھنے والا معاشرہ، اللہ اکبر، عورت نو منڈیاں دا مال سمجھنے والا معاشرہ، عورت دے نام دیاں بولیاں لگانے والا معاشرہ، عورت دا مل وٹن والا معاشرہ، عورت دی تحقیر اور تدلیل کرنے والا معاشرہ۔ میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر ایک عظیم رحمت دے پیغمبر بن کے تشریف لے آئے اور اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، میرا پیغمبر اس دنیا دے آیا جنہیں آ کے رب دی منادی سنا دی تھی، حقانیت دی آواز لگا دی تھی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے۔ اوے آمینہ دے لال دے اس دنیا دے آن دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، سلالت نو منہ دکھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہا، گناہاں دا کم نہ رہا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، اللہ اکبر، شراب خانے برباد ہو گئے۔ وہ میرا پیغمبر کون ہے عمدہ تاجدار اس جہان دے اوپر جلوہ گر ہویا، ذلت اور جناب نبی پاک علیہ السلام نے پستی کو ختم فرما دیتا، کائنات دا امام توحید دا روشن چراغ لے کے آیا، میرا نبی اس دنیا دے آیا، صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں نس گئیاں، اوے کونین دے تاجدار دی آمد دے نال رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، اللہ اکبر، عورت نو مقام مل گیا، ماں دے قدماں دے تھلے جنت نو رکھ دیتا گیا، بیٹی والدین واسطے باعث رحمت قرار دے دیتی گئی، بہن اپنے بھائیاں دی عزت بن گئی اور بیوی اپنے خامد دا وقار بن گئی۔ اللہ اکبر، میرا پیغمبر اس دنیا دے آیا، تائیں تے کہنے والے نے کمال کر دی تھی، سب نبیوں کے عہدے بڑے سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سب نبیوں کے عہدے
لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، اور اے ہے میرا پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، سارے اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کتنی بہترین ازدواجی زندگی گزاری، اپنی امتوں کے سباق دی تعلیم دیتی ہے، ذرا توجہ فرمانا، ایک حدیث میں تیرے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ آمینہ دے لال دی اجواری ہے، رات نو میرے کول قیام کرنے دی، میں اپنے حجرے دے اندر رات دے وقت لیٹی ہاں، کونین دے تاجدار آئے، آپ نے بڑے آرام دے نال دروازہ کھولے آئے، دیکھیا کہ میں آرام کر رہی ہاں، آپ نے اپنے قدمہ دے قریب اپنی مبارک کملی چادر نو بچھا دیتا، وہ دے اوپر ہی لیٹ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر لیٹے رہے، پھر آپ نے اٹھ کے دیکھیا میری طرف، جدو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ عائشہ سو چکی ہے، آرام کر رہی ہے، اللہ اکبر، میں ستی نہیں سا، میں جاگ رہی سا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف دیکھ رہی سا، میں دیکھیا کہ کونین دے تاجدار بڑے آرام دے نال اٹھے نے، میرے کو نظرہ بچا کے آہستہ اٹھے، آپ نے جناب بڑے آرام دے نال جا کے دروازہ کھولیا اور دروازے تو باہر نکل گئے، میں بڑی حیران بڑی پریشان ہو گئی، آج پتہ نہیں کی معاملہ بن گیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز دے نال اٹھ کے کیوں گئے نے، اللہ اکبر، فرماندیاں نے میں ستی تے نہیں سا، میں تے جاگ رہی سا، میں دیکھیا کہ میں دیکھا تے صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح میرے کو جناب اپنے دامن نو بچا کے اپنا آپ بچا کے آرام دے نال آہستہ دے نال نکل کے کس پاسے جا رہے ہیں، فرماندیاں نے میں بھی دروازے نو آرام دے نال کھولیا، میں دیکھیا کہ کونین دے تاجدار دا رخ بقیع دی طرف ہے، بقیع دی طرف، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل دے جا رہے ہیں بقیع قبرستان دے اندر، حضرات و مقدراں والے لوگ توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، اماں جی فرمانیاں نے کچھ فاصلے تے میں بھی پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے، اس وقت میں جا کے دیکھیا کہ آمینہ دے لال قبرستان دے اندر داخل ہو گئے، آپ نے اپنے ہتھاں نو اٹھا لیا، اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر لمبی دعا کرنی شروع کر دی تھی، اللہ اکبر، واہ صحابہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، کتنے نصیبے والے تسی لوگ، ایک دے اللہ ذوالجلال نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے، اس تو بعد دنیا تو جان تو بعد رحمت للعالمین پیغمبر پھر بھی تواڈے واسطے کس طرح رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، اور تائیں مینوں بات یاد آئی، اللہ اکبر، میں اپنی محبت دا ایتھے بھی اظہار کرتا چلا جاواں، مکہ مکہ یہ تے بولو مدینہ، بول دے نہیں سارے مدینہ، مدینہ مدینہ ہی، اللہ اکبر، اور اللہ دی قسم ہے بقیع دا قبرستان، بقیع دا قبرستان ہی ہے، گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزایوں دا، اے باغوں دے کھجوراں دے، اے باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مرن تو میں نہیں
ایک دن تے آنی ہے پر قبر ہوندی بقی دے وچ قبر ہوندی بقی دے وچ مرن داتا مزہ آوندا اللہ اکبر مقدرہ والے لوگ وہ آمینہ دے لال تشریف لے گئے بقی دے اندر آپ نے دعا کرنی شروع کر دی تھی ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آپ نے باری باری دعا فرمائی اماں جی فرما دیا نے پھر آمینہ دے لال نے اپنے رخ انور نو موڑے آئے واپس آن لگے نے تے میں بھی واپسی دی طرف اپنے چہرے کو کر لیا میں چلنا شروع کر دیتا شاید نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کا شک ہو گیا آپ نے اپنے قدمہ نو تیز کیتا میں بھی اپنے قدمہ نو تیز کر لیا آپ نے جناب اس تو بھی زیادہ تیز کیتا تے میں بھی دوڑنا شروع کر دیتا میں دوڑ دی آمینہ دے لال تو پہلے اپنے کمرے دے اندر حجرے دے اندر آ گئی اور آ کے اسے مقام تے لیٹ گئی اپنی اکھاں کو بند کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے فوراً تشریف لے آئے اللہ اکبر آپ نے دیکھیا کیے کہ میں نو سان چڑھے آئے میں تیز سان لے رہی ہوں آقا فرماندے نے عائشہ کی گل ہے تو اس طرح سان کیوں لے رہی ہے تیرا سان کیوں پھلے آئے اللہ اکبر حیرت کی تھی اللہ دے نبی جی کوئی بات نہیں آقا فرماندے نے نہیں عائشہ کوئی گل دے ہے اے عائشہ تو اپنے آپ میں نو دس دے گی تے ٹھیک ہے اگر تو میں نو نہ دسے گی پھر میرا رب میں نو دس دے گا تو میں نو نہ دسے گی میرا اللہ میں نو دس دے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات رات توجہ کرنا میری بات دے اوپر اماں جی فرما دیا نے میں ساری بات سنا دی تھی اے اللہ دے نبی جی تسی جیسا انداز دے نال نکلے اللہ اکبر میں دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں میں دیکھا دے صحیح کائنات دے امام نے جدو اتنی بات سنی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے مسکرا کے اس طرح ہاتھ مار دیا ہویا فرمایا او عائشہ تو کیویں یہ بات سوچ لئی کہ اللہ اور اللہ دا حبیب تیرے نال بے انصافی کرے گا تو کیویں گل سوچ لئی اللہ اکبر کبیرہ ہن اگلی بات تے ذرا غور کرنا حالانکہ جناب عائشہ صدیقہ نو پورے واقعے دا علم ہے کہ نبی پاک کتھے گئے اور کی کر کے آئے اے دے باوجود کائنات دے امام نے جدو ام المومنین دی مبارک زبان دے وچوں یہ الفاظ سنے نے آپ نے پھر پورا واقعہ دوبارہ سنا دیتا آقا فرماندے نے عائشہ اصل دے اندر جناب جبریل علیہ السلام آئے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو بھیجیا وہ بڑے آرام دے نال میرے کول آئے آکے میں نو آکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تسی بقی والیاں واسطے جا کے دعا کر کے آؤ اللہ اکبر اے عائشہ میں تینوں دیکھیا کہ تو آرام کر رہی سے میں اس واسطے آرام دے نال اپنے قدماں نو رکھیا تاکہ تیری نیند خراب نہ ہو جائے ایتھے مار کے ٹھڈے بوئے انو ایتھے جناب کوٹھا سر تے چک لینے تینوں پتہ نہیں میں جناب تھکے آیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ اکبر رحمت للعالمین پیغمبر نے درس کی دیتا ہے اللہ اکبر اے عائشہ میرے آرام دے نال آہستہ انداز دے نال قدم اٹھام دی وجہ ایسی کہ عائشہ آرام کر رہی ہے دی نیند خراب نہ ہو جائے اللہ اکبر وہ لوگوں اگر اپنے گھرانوں رحمت بنانا چاہتے ہو اللہ دی قسم ایک دوسرے دے حقوق دا خیال رکھنا ہوئے گا صرف اپنے حقوق دی بات نہیں کرنی ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں تیری نیند نو خراب کرنا مناسب نہیں سمجھیا اس واسطے میں آرام دے نال گیا اور دوسری بات وہ کوٹ اہل حدیث دے اندر رہن والے اردا گرد تو آنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی دوسری بات اس حدیث دے وچوں کس دا پتہ لگیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہلیہ نو اپنے بار جان دی پوری وجہ تفصیل دے نال دس دیتی ایتھے کو ماڑی جی گل ہو جائے کہتے ہیں تو کی لینا ہے میرے کمہ چھو تیرا کی کام میں نہ تیروں پتا میں اپنے معاملات سارے ہوندے نے 100 پریشانیاں ہوندی ہیں وہ ایویں میرے کو جناب وچ مسئلے کھڑے کر دیں ہوندے کہ نہیں ساڑے یعنی چھوٹی چھوٹی بات
اور یہ ہوئی باتاں جڑیاں نے اے پھر نفرتاں دا سبب بن جاندیاں نے، پھر دوریاں دا سبب بن جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر کریم علیہ السلام نے پوری وضاحت کر دی تھی ہے، اور اس پیغمبر نے وضاحت فرمائی ہے جدے نالوں زیادہ عزت والا کوئی نہیں، جدے نالوں زیادہ مقام اور مرتبے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور گھر دے اندر زندگی گزارن دا میرے پیغمبر نے کی طریقہ بیان فرمایا، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ آمینہ دے لال دی بات کر رہا، وہ پیغمبر جڑا پوری امت واسطے اسوہ حسنہ بن کے آیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی دا کلمہ پڑھوا لیا، نبی دی سیرت کو اپنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آ گیا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے کول، ایک صحابی آیا ہے، ایک آدمی آیا تے آگے کی کہندا ہے، اے اللہ دے پیغمبر جی میرے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے تے او ہے کالے رنگ دا، رنگ دا کالا۔ او دا بات کرن دا مقصد یہ سی کہ میرا رنگ چٹا سفید، میری اہلیہ دا رنگ بھی سفید، ایک کالے رنگ دا پیدا ہو گیا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر، میں تے بڑا حیران ہاں، بڑا مشکوک، انج لگدا ہے کہ جی میں پتر میرا نہیں۔ نبی پاک علیہ ساڈے کولوں جو کوئی مسئلہ پوچھیا کہ ہو جا، اسی کی جواب دے؟ یار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تسی دیکھیا نہیں کراں دے کر اجڑ جاندے، بعد میں پتہ لگدا گل تے کوئی بھی نہیں سی، بات تے چھوٹی جہی سی۔ ساڈی کم عقلی، کم فہمی، کم علمی آمینہ دے لال دے کول انہیں بات کی، اللہ دے پاک پیغمبر عجیب معاملہ ہو گیا۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دی فہم و فراست۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کتنا عظیم پیغمبر، کتنا عظیم پیغمبر۔ تائیں تے میں لوگوں یہ بات، اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ دی قسم ہے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جہان نو بول بھلا بیٹھے، چوری پھیر محبتاں ساریاں تے، وہ کملی والے تو فدا بیٹھے، وہ روم حبش شام ایران چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ حبیب ہونا ہور کی لینا ہے خدا کولو، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے، جنہاں نو آمینہ دا لال مل گیا۔ اللہ اکبر۔ حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، سارے نہیں بول دے ماشاءاللہ۔ دیکھ لو بار دا سین پر گیا، ایک باری بار والے بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ تسی زیادہ سکون وچ بیٹھے ہوئے اس واسطے اونچی کہو سبحان اللہ۔ حسنین دے نانے نال، حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگہ اندر، سو رب دی جگہ اندر، سو رب دی جگہ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے۔ مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمتاں پائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دے اگے انہیں بات رکھی ہے، وہ کونین دے تاجدار نے فرمایا تو کوئی جانور رکھے نے، اونٹ ہے نے تیرے کول؟ جی اللہ دے نبی میرے کول ہے نے۔ آپ نے فرمایا وہ کیڑے رنگ دے نے؟ اللہ دے نبی میرے کول نے سرخ رنگ، سرخ رنگ۔ آپ نے فرمایا اس تو علاوہ کسی اور رنگ دے بھی ہے نے؟ جی اللہ دے نبی ہے نے، وہ گہرے رنگ دے مٹیالہ کلر جنہوں کہنے ایسے، اس رنگ دے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سرخ رنگاں دے وچ وہ دوسرے رنگ والے کتوں آ گئے؟ وہ کتوں آئے؟ کہندہ جی اس طرح جانوراں ہو جاندہ ہے،
ہو سکتا انہیں کسی اپنے باپ دادے دی رگ نو پکڑیا ہوئے تے او دے تے چلا گیا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے امام نے فرمایا اگر ایک اونٹ اپنے باپ دادے تے جا سکتا ہے تے کیا ایک انسان نہیں جا سکتا؟ ہو سکتا ہے یہ باپ دادے دا کسی دا رنگ ہو جا ہوئے اور یہ بھی وہ دیتے چلا گیا ہوئے، جا چلا جا خبردار اج تو بعد کوئی ایسی بات نہ کری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوتھے ہی معاملے نو ٹھپ کر دیتا، دروازے نو بند کر دیتا، شر دے دروازے نو بند کر دیتا، بدگمانی نو ختم کر دیتا۔ او میرے مسلمان بھائیو، اسی بھی معاشرے دے اندر زندگی گزارنے آ، اللہ دا واسطہ افتراق پیدا نہ کریا کرو، اللہ دا واسطہ گھراں دے اندر گھراں نو جاڑن دا سبب اور ذریعہ نہ بنیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے معمولی باتاں، معمولی غلط فہمیاں جڑیاں نے انہاں نو لوگاں دے سامنے اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریا کرو کہ خانداناں دے خاندان برباد ہو جان۔ جڑا بندہ کسے نو برباد کرنے دی نیت رکھے گا میرا اللہ اس بندے نو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیغمبر نے اصول بیان فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تے بیوی دے حقوق نے نا ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آئیے خامد دے حقوق بھی آمینہ دے لال نے بیان فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی کونین دے تاجدار نے فرمایا کہ ایک بیوی، ایک عورت اودا جنت دے اندر جانا اتنا آسان ہے کہ صرف 4 کم کر لوے، 4 کم کر لوے زندگی دے اندر۔ نماز دی پابندی کر لوے، نماز دی پابندی، رمضان دے روزے رکھے، فردی روزے رکھے، اس تو بعد اپنی عزت دی حفاظت کرے۔ چوتھا کم میں کہ اپنے خامد دی فرما برداری کرے۔ یہ 4 کم کرنے والی عورت، صرف 4 کم زندگی دے اندر کرنے والی عورت، آمینہ دے لال نے فرمایا وہ لوگوں سچی زبان نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا اللہ ایسی خاتون دے اوپر اتنا راضی ہوئے گا، اتنا راضی ہوئے گا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اس عورت جنت دے اندر داخلے واسطے جنت دے 8 دروازے آنو کھول دیں گے۔ 4 کم کرنے والی عورت 8 دروازے یقینی کھل جان گے۔ اس امت دے سب تو بہترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال نے فرمایا سی ابو بکر میں نو امید ہے کہ تو انہاں لوگاں وچ شامل ہے جنہاں واسطے 8 دروازے کھلن گے، یعنی امید ہے۔ لیکن اے 4 کم کرنے والی عورت دے متعلق امید دا لفظ نہیں، یقین دا لفظ، پکی بات ہے، صرف 4 کم۔ 5 وقت دی نمازی ہوئے، فرضی روزے رکھنے والی ہوئے، اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرنے والی ہوئے، تے خامد دی فرما برداری کرنے والی ہوئے، جنت دے 8 دروازے کھول جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، کتنا آسان ہے عورت دا جنت دے اندر جانا، لیکن حضرات اس ایک پاسے دوسرے پاسے ذرا تصویر دا دوسرا رخ دیکھ لینا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اے دے باوجود وہ میرے صحابہ دی جماعت میں زیادہ خواتین نو جہنم دے اندر دیکھے آئے، جہنم دے اندر خواتین دی زیادہ تعداد دیکھیے، بلکہ ایک دن دے ایسا بھی آیا کہ ایک کویاں دا بہت بڑا گول ایک جگہ تے کھڑا سی، ہزاراں دی تعداد دے اندر کوے اڑ رہے سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ انہاں کویاں نو دیکھو جی اللہ دے پاک پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا انہاں دے اندر ایک کوا ایسا ہے کہ جی دی چونچ اور جی دے پیر جڑے نے پہنچے جڑے نے یہ سرخ رنگ دے نے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے ہزاراں لکھاں کویاں دے وچ ایک کوا ایسا ہوندا ہے جنوں غراب احسن کیا جاندا ہے، غراب احسن۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی پھر کی مطلب ہویا؟ کونین دے تاجدار نے فرمایا کہ جس طرح ہزاراں کویاں دے اندر ایک کوا اس طرح دا ہوندا ہے، ایویں کل قیامت والے دن ہزاراں خواتین دے وچوں ایک عورت جنت دے اندر جائے گی، باقی جہنم دے اندر جان گی۔
اللہ دے ایک خاتون نے جرت کی تھی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی عورتاں دے کولوں کیڑا گناہ ہو گیا، انہاں دے کولوں کیڑی غلطی سرزد ہو گئی کہ اتنی تعداد دے اندر جہنم دے اندر چلیاں گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے سچی زبان نے کی ارشاد فرمایا، آقا فرماتے نے دو کم میں کر دیاں نے، انہاں دے اوپر انہاں دا کنٹرول کوئی نہیں، تکسرن اللعنہ و تکفرن العشیر۔ ایک تے اپنی زبان دی حفاظت نہیں کر دیا، زبان 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 زبان، اللہ اکبر کبیرہ، زبان اے دن لعنت ملامت توئے لعنت الزام تراشیاں زبان نو نہیں اپنی نو روک کے رکھ دیا، اور دوسری بات کہ اپنے خامد دی ناشکری کر دیا۔ وہ بیچارہ ساری زندگی کمائی کردہ مر جائے، پھر بھی کدی کدی کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے گا، کہنے گے جدوں دی اس گھر چاہیے مینوں سکون نہیں ملے، مینوں آرام نہیں ملیا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا ہے، دو گناہ اور دو عیب، اس واسطے آپ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کر میری بات دے اوپر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، اوے آمینہ دے لال نے رہنمائی فرمائی ہے، کونین دے تاجدار نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرن گے، اللہ ذو الجلال دی قسم ہے زندگی جنت بن جائے گی، زندگی جنت بن جائے گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی، اس پیغمبر نے رہنمائی فرمائی جڑا رحمت للعالمین پیغمبر بن کے آیا، جدی ذات بھی باعث رحمت، وہ لوگوں جدا کردار بھی باعث رحمت، جدی سیرت بھی باعث رحمت، جدی گفتار بھی باعث رحمت، اس پیغمبر نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کونین دے تاجدار جے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا، سونا بولے تے بندے سپارے، سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ ایک وہی کہہ چھڑو بات میں اپنی ختم کرن دے قریب ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، ویریاں نے بھی تعریف کیتی، ویریاں نے بھی، اوے نبی دے امتیا سانو تے گھر وچ کوئی نہیں نہ مندا، اور ادھر کیے ویریاں نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو، ویریاں نے بھی کجا لن ترانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا دور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستہ میں سہرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں، زمین پہ فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ ویریاں نے بھی تعریف کی تھی، اوے کملی والے دا کردار ویکھو، بے زبانانو کلمے پڑھائے، بے زبانانو کلمے پڑھائے، اونچے سر نیوے آندے کرائے، بے زبانانو کلمے پڑھائے، اونچے سر نیوے آندے کرائے، گورے کالے برابر بٹھائے، گورے کالے برابر بٹھائے، شاہ فتح دا دربار ویکھو۔ او پیغمبر دعوت دے گیا اور رب دا قرآن بھی کہہ گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ
اپنی بات حکم دی تعمیل کر دیا ہوں ایتھے ہی ختم کر لگے ہیں رب نے کرم دی شان کرنی ہے رب نے کرم دی شان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی شان کرنی ہے کل قیامت والے دن میرا رب العالمین نبی پاک علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمان گے رب نے کرم دی شان کرنی ہے جس دم یار میں ہاں کرنی ہے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا شفاعت کبریٰ دا تاج پہن کے آمینہ دے لال سجدے دے اندر گر جان گے اور بڑی عاجزی دے نال بڑی انکساری دے نال اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کی عرض کرن کے ذرا توجہ میری طرف کرو امت میری بخش دے مولا امت میری بخش دے مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے سبحان اللہ نہیں کہیں دے اونچی کہہ دے ہو امت میری بخش دے مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے اور آسمان تو آواز کی آئے گی رب العالمین کی فرمان گے اللہ اکبر ترجمہ کرنے والے نے کیتا ہے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی وآخر دعوانا الحمدللہ ربی اسلامک سینٹر ماشاءاللہ اج دے پروگرام دیاں تمام ریکارڈنگ اتھوں مل جائے گی